الله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا على جميع نعمه يا رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة المتقين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام. کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام. جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام. جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام. جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام. کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام. چرچا ہے جس کا جا بجا ام الکتاب میں. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك
أولئك هم المتقون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى چرچا ہے جس کا جاں بچا ام الکتاب میں کرتے ہیں جس کے عشق کا قدسی میں احترام کیسے بیاں ہو کلم سے صدیق کا مقام جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات ہادی السبل ختم الرسل مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات کبریا قاسم رزق خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کے حضور حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہم سب کو اپنے خصوصی فضل و رحمت سے مالا مال فرمائے۔ رواں ماہ مبارک خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ اور چرچا کا ماہ ہے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی مرقد مبارکہ پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً دنیا کے اندر اہل ایمان کے سینے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لبریز ہیں۔ ہر کلمہ گو کا سینہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے۔ ہر صاحب ایمان عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دولت اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں۔
زندگی کے شب و روز کے اندر وقتاً فوقتاً غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اسی عشق رسول صلی اللہ تعالی کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تن من دھن حضور پر قربان کر دیتے ہیں، اور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ حالانکہ اپنی جان کسے عزیز نہیں ہوتی، جان سے پیار کسے، ہر چیز یقیناً محترم ہے، مگر جب کسی بھی چیز کے مقابلے میں ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جاتی ہے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر چیز حضور پر قربان کر دے۔ حضور کی ذات کے معاملے میں، آپ کی شان کے معاملے میں، آپ کے اوصاف و کمالات اور خصائل و خصائص کے مقابلے میں انسان کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ ان کی عظمت و شان کے لیے اپنی جان دے دینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ مال و متاع قربان کر دینا، نوکری قربان کر دینا، جائیداد قربان کر دینا، اگرچہ یہ بڑی عظیم سعادت ہے، مگر جان کے مقابلے میں مال کی وہ حیثیت نہیں، جائیداد کی وہ حیثیت نہیں۔ جان انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، مگر جب سامنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے مقام و مرتبے کا، آپ کی ناموس کا، آپ کے اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کا، آپ کے اصحاب کبار کی عزت و ناموس کا معاملہ آتا ہے تو پھر حضور کے غلام اپنا تن من دھن لٹا دینے میں دریغ نہیں کرتے، بلکہ یکے بعد دیگرے قربان ہو کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں، اور انہی کے نام پہ ہم قربان کرتے جا رہے ہیں۔ اور جتنا آج حضور کے غلاموں کے سینوں میں عشق ہے، یقیناً یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی خیرات ہے، جو آپ کے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ تھی، آپ کے سینے کے اندر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آپ کے دل کے اندر جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ مال کی پرواہ کی ہے، نہ اولاد کی پرواہ کی ہے، نہ کنبہ و خاندان کی پرواہ کی ہے، نہ جائیداد کی پرواہ کی ہے، حتیٰ کہ جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جس چیز کا بھی تقاضا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً فرمایا ہے، یا جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کام بعد میں دیکھے ہیں، پہلے وہ کام کیا ہے جس کا حکم مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ آج جتنا حضور کے غلاموں کے سینوں میں عشق آباد ہے، اور جتنا صبح قیامت تک آباد رہے گا، اس عشق رسول میں یقیناً خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کا سوز بھی موجود ہے، تاثیر اور خیرات بھی موجود ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کسی بھی دوسرے کی حمایت کرنے میں، تائید کرنے میں، اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ضرور ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ چلوں گا تو میرے اپنے معاملات کیسے ہو جائیں گے، اگر میں اس کا ساتھ دوں گا تو میرے ساتھ کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، مجھ پر کیا کیا آزمائشیں آ سکتی ہیں، مصائب و آلام کے مجھ پر کتنے پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے اور دیکھ کے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، پرکھ کے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، بڑی سوچ و بچار اور تدبر و فکر کے بعد اور بڑے تفکر کے بعد کسی کی تائید میں آنا چاہتا ہے۔ مگر قربان جائیے، جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر مکہ کے اندر رب کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، جس نے بن سوچے سمجھے، بن جانچے ناپے تولے حضور کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا، اسے دنیا آج بھی ابوبکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔
یعنی ایک ہی ہے کہ میں کہوں، ایک ہی ہے کوئی دوسرا کہے، ایک ہے وقت کا مفتی اعظم کہے، محدث کبیر کہے، جی مفسر اعظم کہے، وہ بات اپنی جگہ ہے، مگر یہ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بیٹھ کے اس کا اظہار فرمایا۔ اور جب میں نے اعلان کیا تھا ابھی دنیا سوچ رہی تھی کہ کلمہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، ابھی دنیا سوچ رہی تھی کہ ساتھ کھڑے ہوں کہ نہ ہوں، ابھی دنیا سوچ رہی تھی کہ ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں، ابھی لوگ سوچ رہے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا بڑا خطرہ مول لینا ہے، اور میں جس نے ہر شے کی پرواہ کیے بغیر میرا ساتھی بننے کا اظہار کیا، اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو کیسی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائی، اور کتنا عشق رسول علیہ السلام کا خزانہ ان کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ ابھی میں آگے چل کے احادیث سے اس کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور تاریخ کے روپ میں بھی وہ آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں کہ جتنی بھی آپ کی عظمت و شان اس انداز میں بیان کی جائے، یقیناً الفاظ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، جملے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی اعلیٰ ترین ذات ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی محبت رسول عطا فرمائی کہ جس موڑ پر اسلام نے انہیں یاد کیا، جس موڑ پر شریعت نے ان کو یاد کیا، جس موڑ پر سرکار نے انہیں یاد فرمایا، آپ نے اتنا پیار کا اظہار فرمایا، اتنا محبت آپ نے ظاہر فرمائی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، دنیا ورطہ حیرت میں جا پڑی، اور آج تک دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ بندے کو کسی سے جتنا بھی پیار ہو، کسی سے بڑی بھی محبت ہو، جی دیکھیے بڑا بھائی ہو قابل احترام بھی ہے، جی قابل محبت بھی ہے، بڑی چاہت والا ہے، اپنا دوست ہو، رشتہ دار ہو، اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم تعاون ضرور کرتے ہیں، مگر اپنا نظام بھی دیکھ کے کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا، میں اگر تیرے ساتھ معاونت کرتا ہوں تو میرے اپنے معاملات کیسے چلیں گے، میں اپنے معاملات کیسے نبھا سکوں گا۔ مگر قربان جائیے ابھی داؤد شریف کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے، اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، فرمایا حضور نے ہمیں حکم دیا کہ میرے صحابہ اپنے اپنے مالوں میں سے اسلام کے لیے حصہ دے دو، اپنے اپنے مالوں میں سے اسلام کے غلبہ کی تحریک کے لیے حصہ دے دو، اسلام کے لیے تعاون کر دو۔ فرمایا جب سرکار نے یہ فرمایا فوافق ذالک عندی مالا، اس وقت میرے پاس مال بھی کافی تھا، میرے پاس اسباب بھی کافی تھے۔ فرمایا میں نے دل میں سوچا الیوم اسبق علی ابی بکر ان سبقتہ، فرمایا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا نمبر لے سکتا ہوں، آج میں اپنے مال کا زیادہ حصہ دے کر حضرت صدیق اکبر سے فرسٹ پوزیشن لے سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا فجئت بنصف مالی، اور اپنا آدھا مال لا کے حضور کو پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا ما بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا میں دل میں بڑا خوش تھا کہ آج عمر فاروق کا پہلا نمبر ہے، آج عمر فاروق کو پہلا درجہ نصیب ہوگا۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے تو فرمایا کیا بکل ما عندہ، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کے سرکار کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اب دیکھیے کسی اپنا گھر پیارا نہیں، کسی اپنی بیوی بچے پیارے نہیں، کسی اپنے گھر کے نظام کا خیال نہیں، مگر یہ معیار ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جدو سونے نے فرما دیتا، جب حضور کا حکم ہو گیا اور میں جو شے سامنے آتی ہے جس کا اعتبار ہے کہ شے ہے، ہر شے اٹھا کے سرکار کے قدموں پہ جب لا کے رکھی تو پوچھا ما بقیت لأہلک،
اے ابوبکر صدیق اتنا کچھ اٹھا کے لے آئے ہو، ذرا یہ بتاؤ گھر کے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کنبہ و خاندان کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب دیا اب قیت لہم اللہ و رسولہ، حضور گھر میں کسی شے کی کمی نہیں، گھر میں ہر چیز موجود ہے، اگرچہ سارا کچھ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں مگر گھر میں کمی نہیں ہے، گھر میں کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہے، سونیا کسی شے کی لوڑ بھی نہیں، اس لیے کہ گھر میں اپنے اللہ کو بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ آیا ہوں۔ اب دیکھیے کیسا عشق رسول ہے، کیسی محبت رسول ہے، کیسی عقیدت رسول ہے، کیسا احترام رسول ہے اور کیسی وفائے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ تھا اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دیا، فرمایا سونیا آرڈر تیرا ہوئے تے عمل یار غار دا ہوئے۔ اونچی کہہ لو سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا جدو تواڈی زبان مبارک وچوں یہ جملے نکل گئے کہ اسلام کی خاطر اپنا مال دے دو، فرمایا جس چیز کو بھی مال کہا جاتا ہے ہم نے تیرے حضور حاضر کر دیا ہے۔ اب بظاہر بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے بڑے دل کی ضرورت ہے، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے بڑے جگرے کی ضرورت ہے کہ بندہ سب کچھ اٹھا کے حضور کے ایک فرمان پر قربان کر دے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں دنیا والوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور تذکرہ و مقام اور مرتبے کے بارے میں کسی طرح کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو۔ یہ یقیناً بالیقین وہ ذات ہے کہ جس نے ہر مقام پر کریم آقا سے اور رب سے پہلی پوزیشن کو ہی قبول فرمایا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچے بیٹھے تھے، دل میں تمنا کیے بیٹھے تھے اور یہ نتیجہ اخذ کیے بیٹھے تھے کہ آج تو پہلا نمبر عمر فاروق کو ملے گا، کیونکہ گھر کا آدھا مال اٹھا کے لایا ہوں۔ اور بہت بڑی بات ہے یقیناً کہ آدھا مال اٹھا کے سرکار کے زمانے میں سرکار کے حضور اس زمانے میں پیش کر دیا کہ جب ہر چیز کی تھوڑ بڑی ہے، ہر چیز کی ضرورت بڑی ہے۔ آج ہم کئی طرح کے کھانے تناول کرتے ہیں، صحابہ کا وہ زمانہ کہ جب کئی دن روٹی نظر بھی نہیں صحابہ کو آئی، وہ ستو پی کے کھجوریں کھا کے گزارا کرنے والے، اور کبھی تو کھجور بھی نہیں تو گٹھلیوں پہ گزارا کرنے والے۔ جب اتنی کمی تھی کھانے پینے کی، غلے اور اناج کی، اسباب کی، قربان جائیں صحابہ کرام کے مقامات پہ اور ان کی شان پہ اور محبت رسول پہ، اور بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ اور حضرت یار غار کے مقام پہ کہ اتنا عشق رسول ہے، اتنی محبت رسول ہے، اتنی چاہت رسول ہے، اتنا حضور سے پیار ہے، نہ گھر کو دیکھا ہے، نہ گھر والوں کو دیکھا ہے، نہ گھر کے معاملات دیکھے ہیں۔ فرمایا گھر بھی چلتا رہے گا، معاملات بھی چلتے رہیں گے، اولاد بھی پلتی رہے گی، گھر بھی چلتا رہے گا، اس لیے میں کسی اور کے رستے میں قربانی کے لیے نہیں جا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں۔ جب لا کے رکھی نا ہر چیز، حضور کو یہ عرض بھی کیا، حضور گھر میں بڑا کچھ ہے، حضور کار کسی شے دی کمی نہیں، اس لیے کہ گھر میں میرا اللہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے۔ مطلب یہ تھا میرا گھر میرے رب کے حوالے ہے، میرے رسول کے حوالے ہے، جن کے ذریعے یہ سب کچھ ملا، اللہ ان کے صدقے پھر عطا فرما دے گا۔ یقیناً توکل بڑا اعلیٰ درجے کا تھا اور اعلیٰ درجے کے متوکل انسان تھے، رب پر توکل کر کے جو کچھ تھا اٹھا کے جب لا کے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر جب دیکھ رہے تھے اور چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، فرمایا میں نے پھر یہ بات کہہ دی، لا اسبقہ الی شیء، فرمایا میں کسی بھی موڑ پر کسی معاملے میں صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر لحاظ سے پہلا نمبر انہی کا ہے۔ ایک مقام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کسی پر کچھ لٹانا ہو تو اندر اس کا پیار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بلا وجہ نہیں گردن کٹا گئے، سولی پہ چڑھ کے پھندے کو چوم کے گلے لگا کے شان سے دنیا سے ویسے نہیں چلے گئے۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے بلا وجہ جو ہے وہ ایسے نہیں دنیا سے چلے گئے۔
جس کو ان سے محبت سچی ہو جاتی ہے اس کے اندر یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ جو یار کے نام پہ کٹ جایا کرتے ہیں نہ ان کی شان میں فرق آیا کرتا ہے نہ ان کے مقام میں کمی آیا کرتی ہے۔ دوسری جھلک دیکھیے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس چیز کا اظہار بھی فرمایا، اور اس سے پہلے عقیدہ اہل سنت کے طور پر یہ بات اپنے ذہن میں پکی رکھیے گا اور جما کے رکھیے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ میں سے افضل ترین حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مولا مرتضیٰ شیر خدا کی عظمتوں کے منکر ہیں یا ان کو مانتے ہی نہیں۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں مقام اہل بیت بھی رہتا ہے، مقام صحابہ بھی رہتا ہے۔ اور اس لیے میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں کہ فتنے بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں، سازشیں بڑی ہیں، شیطان بڑے عام ہو گئے ہیں۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، اجمع اہل السنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ فرمایا اس بات پہ اہل سنت اکٹھے ہیں۔ اجماع کا مطلب کیا؟ اجماع ہے، جمع ہے، اکٹھے ہیں۔ اس بات پہ اہل سنت اکٹھے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ لوگوں میں سے یعنی امت میں سے جو سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ شان والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں صدیق اکبر کی ذات کہا جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی، ثم عثمان، ثم علی، چار یاروں کا بالترتیب ذکر فرمایا۔ پر اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اہل سنت اس بات پر جمع ہیں، اس پر متفق ہیں کہ افضل الناس بعد رسول اللہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ دیگر ائمہ نے تو اس طرف بھی اشارہ فرمایا، شرح عقائد میں، نبراس میں، خیالی میں اور دیگر میں یہاں تک بھی موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت اور باقی انبیاء کی امتوں میں بھی سب سے افضل ہے۔ اتنی بڑی شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو آئیے ان کا چونکہ عشق رسول ہم ذکر کر رہے تھے تو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کس درجے کا عشق رسول ان کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور ایک دوسری سند سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی مروی ہے کہ جب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا تو عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بات حیران کن ہو تو عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل ورطہ حیرت میں گم ہوتی ہے۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے یہ اعلان کروں کہ میں 4 منٹ میں یا 10 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں جی اسلام آباد گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، تو ہر کسی نے کہنا جی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنا جلدی اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا بطور فرض میں کہوں کہ سائیکل پر 4 منٹ میں میں لاری اڈے گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، تو ہر کسی نے کہنا جی یہ تو جھوٹ ہے، 4 منٹ میں سائیکل پر بندہ اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ اگرچہ دنیا میں سفر کرنے کے تیز ترین آلات موجود ہیں، مگر عقل جو ہے ایک چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج فرمایا نا، عشاء کی نماز پڑھائی صحابہ کے ساتھ، پھر تھوڑی دیر آرام بھی کیا حضرت ام ہانی کے پاس، پھر اس کے بعد سفر معراج ہو گیا جی، حرم شریف سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں پہ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا، جنت و رضوان، حور و غلمان، سارے مشاہدات بھی کیے اور سارے حالات و واقعات کو دیکھا پرکھا، اور صبح رات کا جو کہ تھوڑا سا حصہ تھا
صبح پھر اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے. جب یہ بات کی تو صحابہ کرام کو تو اس بات میں شک نہیں تھا، مگر کافروں نے، مشرکین نے اس بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا تھوڑا سا وقت ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ ہے اور تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر ہو گئی ہے، زمین سے آسمان تک، پھر ایک آسمان نہیں سارے آسمانوں کی سیر ہے، پھر جنت کی بھی سیر ہے، پھر باقی سارے مشاہدات ہیں اور معاملات ہیں، اور اتنا کچھ دیکھنے چاکنے کے بعد کیسے اتنی جلدی ہو سکتا ہے. وہ عقل پر تول کے ماننا چاہتے تھے. تو الحمدللہ جب وہ عقل پر تول رہے تھے، یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن تولے مان رہے تھے، بن ناپے مان رہے تھے. اب مکے کے جو مشرک تھے انہوں نے اس بات کا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو نا، ایک بندہ عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھے، ہمارے پاس پڑھے، عشاء کے بعد وہ تھوڑا سا سو بھی جائے، پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ وہاں بھی جائے، وہاں بھی جائے، وہاں بھی جائے. یہ ساری باتیں وہ کر رہے تھے. خیر انہوں نے ارادہ بنایا کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جا کے یہ ساری بات بتاتے ہیں. اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، جاء المشرکون الی ابی بکر فقالوا هل لک الی صاحبک یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس. مشرک اکٹھے ہوئے اور حضور کے معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. اور دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے، لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ فکان بذی طوا قال یا جبرائیل ان قومی لا یصدقونی. یعنی جب سرکار سفر معراج سے واپس آ رہے تھے تو مقام ذی طوا پہ پہنچ کے آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، جبریل رب نے شان بڑی وڈی عطا فرمائی، رب نے مقام بڑا وڈا عطا فرمایا ہے، پر میری قوم جڑی ہے تو بڑی عجیب ہے. میری قوم تو نہیں منے گی کبھی بھی، میری قوم کبھی بھی اس کا اقرار نہیں کرے گی کہ میں اتنے تھوڑے سے وقت میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں اور سارا کچھ دیکھ کے آیا ہوں. میری قوم تو کبھی بھی نہیں مانے گی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آگے جواباً عرض کیا، حضور اپنی قوم کی پرواہ نہ کیجئے، اپنی قوم کی ٹینشن نہ لیجئے. یصدقک ابو بکر وہو الصدیق. بلند آواز سے، بلکہ ان گل کر لیے تھے مزہ آ جائے گا ذرا. جدو قوم نے، قبیلے نے، خاندان نے، کنبے نے سارے نے گل کرنا شروع کر دی تھی کہ انج کیویں ہو سکتا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے. عقلاں تے تولنا چاہتے سن، عقلاں تے تولنا چاہتے سن. اور ادھروں سرکار نے جبریل امین علیہ السلام دے نال جدوں یہ گل شیئر کی تھی کہ بھلا کیویں ہوئے گا کہ میری قوم تے منے گی نہیں، میری قوم تے اقرار نہیں کرے گی، میری قوم تے منن نہیں لگی. اگرچہ شان جڑی ہے وہ ہر طرح دے شک و شبہات تو پا کے رب سیر کروان والا ہے، رب بلان والا ہے، اس شان میں شک کوئی نہیں، اس مقام میں شک کوئی نہیں. پر میری قوم نہیں منن والی، میری قوم تے اقرار نہیں کرن والی، میری قوم نو گل سمجھ نہیں آنی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آخیا، سونیا قوم دی گل نہ کرو، قوم دی پرواہ کرن دی لوڑ نہیں. قوم نہیں مندی تے نہ منے، قوم نہیں توجہ کر دی تے نہ کرے، قوم نہیں یقین کر دی تے نہ کرے، نہیں تصدیق کر دی تے نہ کرے. اگے پھر کون تصدیق کرے گا؟ حضرت جبریل امین نے اگوں عرض کیتا، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق. فرمایا سونیا قوم نہیں مندی تے نہ منے، ساریاں تو ساریاں تو پہلا جیڑا تواڈی اس شان دی تصدیق کرے گا او ابو بکر ہوئے گا، جیڑا ابو بکر صدیق بھی ہے. یصدقک ابو بکر. سنیا قوم دی کیڑی گل ہے؟ قوم نہیں مندی تے نہ منے، جدو یار نے جو من لیا. اجے حضور واپس پہنچے نہیں، یہ سفر دے دوران واپسی دے گل ہوئی. فرمایا جے کسے نہ کیتی تے کوئی نہ کرے، تواڈی تصدیق ابو بکر صدیق کر دین گے.
اور اگلا نظارہ جڑا میں عشق رسول دے پس منظر جو بیان کرنا چاہنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات بیان فرمایا، فرمانیاں نے جال مشرکون الی ابی بکر، مشرک کٹھے ہو کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار آ گئے، کوڑ آ گئے، دروازے تے آ گئے، مشرک کٹھے ہو کے آ گئے، آ کے کہندے کی نے حلک الی صاحبک، اے ابو بکر صدیق تواڈے یار دیاں نویاں گلاں سامنے آئیاں نے، معاذ اللہ تواڈے یار نے ایک نویں گل ارشاد فرمائی ہے، معاذ اللہ تواڈے یار انج کہندے نے، چونکہ وہ حضرت یار غار دا حضور نو یار کہندے سن، حضرت یار غار نو حضور دا یار کہندے سن، کہن لگے ابو بکر صدیق تیرے یار نے یہ گل کیتی، معاذ اللہ وہ گمان کر دینے، معاذ اللہ وہ قول کر دینے کو ایک رات اندر سیر کر کے آئے نے، بیت المقدس تو بھی ہو کے آ گئے نے، فلاں جگہ تو ہو کے آ گئے نے، ابو بکر صدیق ذرا ویکھے نا انج بلا کدی ہویا، ٹائم بڑا تھوڑا لگا ہے، سفر بڑا لمبا ہو گیا ہے، معاملات بڑے جلدی مکمل ہو گئے نے، ٹائم بڑا تھوڑا جہا لگا ہے، اینے تھوڑے جہے ٹائم دے اندر کدی کو بندہ سیر کر سکتا ہے کہ نہیں، اتنا لمبا سفر کیویں طے ہو سکتا ہے؟ حضرت یار غار رضی اللہ تعالیٰ انہاں دیاں گلاں سن دے جا رہے ہیں، چپ کر کے آپ انہاں دیاں گلاں سن دے جا رہے ہیں، جدوں مکے دے مشرک اپنیاں گلاں کر کے چپ کر گئے، حضرت یار غار تاجدار صداقت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی گل کیتی مکے دے مشرکاں نو، اوے میرے کول آ کے سوال کرن والے ہو نہیں دس دیو جنیاں گلاں کیتیاں جے، اے سیر دے بارے، معراج دے بارے، عرش تے جان دے بارے، آسمانہ دے جان دے بارے، جنت دے نظارے کرن دے بارے، اے جنیاں گلاں کیتیاں جے، آوا قال ذالک، اے میرے سرکار نے فرمائیاں نے، اے میرے سرکار نے جملے بولے نے، اے میرے سرکار نے دعویٰ فرمایا ہے، اے دسیو تے صحیح کیا میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ میں سیر کر کے آیا ہاں؟ کیا میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ میں واقعی گیا ہاں؟ کیا میرے سرکار نے دعویٰ کیتا ہے کہ نہیں؟ قالوا نعم، انہاں کہا ہاں کیتا ہے، اسی کنی سن کے آئے ہاں، انہاں ایک گل کیتی ہے، حضرت یار غار بولے لقد صدقا، فرمایا جے حضور نے فرمایا ہے پھر جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لقد صدقا، لام بھی تاکید دا تے قد بھی تاکید دا، یہ نہیں آکھیا اچھا حضور نے فرمایا چلو تسی جاؤ، میں اج ملاں گا حضور نو تے مشورہ کر لواں گا، پوچھ لواں گا کہ آپ نے یہ گل فرمائی ہے یا یہ گل کیویں میں، یہ بارے کی خیال ہے؟ جی مشرک نہیں منندے حضور، میں منانا کیویں مناواں؟ مشرکاں نو سمجھ نہیں آئی کیویں سمجھاواں؟ اینا پوچھیا جو کچھ کہندے ہو اے میرے سرکار دا دعویٰ ہے؟ انہاں کہا ہے، فرمایا جی حضور دا تے پھر سچ جی، تے پھر اسی اس بات حضور دے غلام پیار دا اظہار کرنے واسطے کہہ لینے ہاں، بن دیکھے تمہیں مان گئے ہیں، یہ نہیں جے پڑھنا تے نہ پڑھو، جے پڑھنا تے پڑھ لو، بن دیکھے تمہیں مان گئے ہیں، بن دیکھے تمہیں مان گئے ہیں، بن دیکھے سونیا، بن دیکھے تمہیں مان گئے ہیں، تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں، تم ہو نور خدا پہچان، بالکل نہ پڑھو پرچہ ہو جائے گا، جو اونچی پڑھ لو، تم ہو نور خدا پہچان، تم ہو نور خدا پہچان۔ جب حضرت یار غار نے گل کی تھی مشرک پریشان ہو گئے، انہاں کہا سی جو کچھ کہہ لوانا چاہندے ساں صدیق اکبر تے ادھر گئے ہی نہیں، انہاں کہا شاید اسی کواں گے ساڈے کہن تے بھی کہن گے نہیں، گل تے سوچن والی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، انہیں چر وچ اتنا لمبا کیویں ہو گیا؟
کاش اس گل نو سوچ لیندے رب شانہ دین والا ادوں تھوڑے ٹائم وچ بھی دے سکدا ہے۔ بلکہ آدم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بڑی پیاری گل کی ہے۔ حضرت شیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کلام نو اکثر پڑھیا کرتے سن اور وہ جملہ بڑا ہی پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں فرمایا ہے، آدم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں حاضری لوائی ہے، انہوں نے کہا تم جو چاہو تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، آدم جی صاحب رحمۃ اللہ نے سنیا جے تہاڈا دل ہوے تہاڈی مرضی ہوے تے ہر رات معراج وانگوں بن جائے۔ تم جو چاہو تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، کیوں مثال شب اسرا؟ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ اینی گل کی تھی لقد صدق، جو حضور نے فرمایا تو پھر سچ، اور یہ ہے حضور کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے پہلے کہا نا دوران تقریر کہ آج تک جتنی امت کے سینے میں عشق رسول ہے اور قیامت تک رہے گا، یہ سارا حضرت صدیق اکبر کے عشق رسول کی خیرات ہے۔ جب یہ فرمایا کہ اگر حضور فرماتے ہیں تو پھر سچ ہے، اور اس سے اگلی بات بھی فرما دی، فرمایا تسی تے اینے تو پریشان ہو گئے ہو نا کہ حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، جنت بھی دیکھی ہے، حور و غلمان بھی دیکھے ہیں، سارے آسمان بھی دیکھے ہیں، فرمایا تسی تے ایک دن دی گل تو پریشان ہو گئے ہو، اگر صدیق اکبر کے عشق کا بیان سنو تو پھر میں بتاؤں۔ فرمایا اگر مجھ سے کوئی پوچھے انی لاصدقہ بابعد من ذالک بخبر السماء غدوۃ وروحۃ، فرمایا اگر یار غار سے پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو، اگر مجھ سے پوچھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اگر مجھ سے پوچھو شان مصطفیٰ کیا ہے، اگر مجھ سے پوچھو محبت مصطفیٰ کیا ہے، اگر مجھ سے پوچھو عشق مصطفیٰ کیا ہے، تو فرمایا میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ تم حضور کے ایک واقعے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ سفر بڑا زیادہ ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، کیسے ہو کے آ گئے؟ اور میں صدیق اکبر سے پوچھو تو ابوبکر صدیق کہتا ہے اگر میرے حضور یہ دعویٰ فرما دیں، اگر حضور یہ فرما دیں کہ ہر صبح بھی خبریں آسمان سے آتی ہیں، ہر شام بھی خبریں آسمان سے آتی ہیں، فرمایا صدیق اکبر پھر بھی سوچے سمجھے بغیر کہے گا سچ فرماتے ہیں۔ غدوۃ وروحا، غدوہ کہتے ہیں صبح کو، روحا کہتے ہیں شام کو۔ انی لاصدقہ، فرمایا یہ تو بات چھوٹی ہے جس کی تو مجھ سے تصدیق کروانے آئے ہو، اگر مجھ سے پوچھو تو اس سے بھی اگلا معاملہ ہو کہ حضور کے پاس روزانہ صبح خبریں آسمان سے آنے کی بات ہو، روزانہ شام سے خبریں حضور کے پاس آنے کی آسمان سے بات ہو، پر ابوبکر صدیق کا جواب پھر بھی ہاں ہے کہ میرے حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ اس واسطے پیارو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول مثالی عشق رسول ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث میں نے بیان کی اب پھر وہ ریپیٹ کرنی پڑے گی، اس لیے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آنے والوں ذرا وقت سے آیا کرو تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ آج بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہو گئی۔ تو آخری 10 منٹ 5 منٹ 15 20 منٹ صرف شریک ہونا، باقی سارا بیان چھوڑ دینا یہ زیادتی ہے، لیکن ہر جمعے ہوتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ وقت پر تشریف لائیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، ان کا دربار ہے، یہ نہ میرا محتاج ہے، نہ کسی اور کا محتاج ہے، نہ ساری دنیا کے علماء کا محتاج ہے، نہ کسی مفتی اعظم کا محتاج ہے، نہ کسی محدث اعظم کا محتاج ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دین ہے۔
کوئی ایک بندہ بھی اس کے ساتھ محبت نہ کرے خدا نخواستہ تو اس دین کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی شان دے کے غلبہ عطا فرما دیا ہے، رب اس کی شان بھی بڑھانے والا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی پیدا فرمانے والا ہے۔ لیکن اتنا میں نے پہلے کہا، آج پھر کہتا ہوں، حدیث شریف میں نے پہلے بھی سنائی، آج پھر سنا دیتا ہوں کہ میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ اپنی تقریر سنانے کے لیے کہتا ہے وقت پہ آیا کرو، نہیں، میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں۔ میری تقریر کی گواہ تو یہ در و دیوار ہیں جو ہر جمعے جن تک پیغام پہنچتا ہے یا جن کانوں تک آواز جاتی ہے، بلکہ سرکار کے فرمان کے مطابق جہاں تک آواز جاتی ہے، جنوں انسانوں تک جہاں تک آواز پہنچتی ہے، وہ قیامت کو گواہی دیں گے۔ مگر حق یہ بنتا ہے، حضور نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کوئی کہ جی میں تو کبھی نظر ہی نہیں آیا، میں تو کبھی ویکھے ہی نہیں، میں تو کبھی سلام ہی نہیں لیا، کیسے فرشتے آتے ہیں؟ تو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نظر نہیں آیا، پر رسول اللہ کو پتا تھا۔ پر جمعے کے دن فرشتے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے کون آیا۔ سمجھے نہیں بات؟ بھئی کتنی بڑی شان ہے جمعہ پڑھنے آنے والوں کی کہ جن کی حاضری اللہ کے عرش پہ لگائی جاتی ہے۔ چھوٹی سی حاضری شیٹ ہوتی ہے، چھوٹا سا سسٹم ہوتا ہے، ورکر بھی ڈرتے ہوئے لگاتا ہے، ملازم بھی لگاتا ہے، ٹیچر بھی لگاتا ہے، پروفیسر بھی لگاتا ہے۔ اب سنٹ لگ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں نے کہا صاحب یہ غیر حاضری پھر بھی کسی نہ کسی ذریعے ہو سکتا کور ہو جائے، مگر اللہ کے دربار میں جو لگ جائے گی، پانچوں نمازوں میں سے کسی ایک میں لگ گئی، یا جمعے میں لگ گئی، یا لیٹ آنے والوں میں نام لکھا گیا، تو کل قیامت میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور جب تک خطیب کا خطبہ شروع نہیں ہوتا وہ لکھتے رہتے ہیں، جب شروع ہو جاتا ہے باقی سارے پھر ایک حساب میں لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جمعہ جب پڑھنا ہے تو جمعے والے دن وقت سے تیار ہو کے اللہ کے دربار میں اگر ہم 10 منٹ پہلے آ جائیں یا 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ حضور کا فرمان ہے انتظار الصلاۃ الصلاۃ، جو نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہی لکھا جاتا ہے، نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو بالکل اپنی بےزتی توہین ہلکا پن نہ سمجھیں کہ لیسی جا کے پہلے بیٹھ جائیے۔ اس میں عزت نہیں ہے کہ بندہ تب آئے جب تقریر ختم ہو جائے، سنتے پڑھی جائیں، اقامت ہو جائے، پہلی رکعت گزر جائے اور بندہ بھاگتا دوڑتا آ کے شریک ہو اور فٹافٹ 2 پڑھ کے پھر نکل جائے۔ پیار اللہ کے ساتھ اس انداز کا ہو کہ جب سجدہ رب کو کرنا ہے، نہ انتظامیہ کو کرنا ہے، نہ نمازیوں کو کرنا ہے، نہ خطیب کو کرنا ہے، نہ کسی اور کو کرنا ہے، جب آنا اللہ کی ذات کے لیے ہے تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ رب کے دربار میں بندہ شوق سے آئے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے دوست احباب تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ ظاہر ہے جگہ نہیں ہے، مرکز نیا ہے، آباد ہوتے اس کو وقت لگے گا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل کسی کو دعوت بھی نہ دیں، کسی دوست تک بات بھی شیئر نہ کریں کہ فلاں جگہ جمعہ ہوتا ہے، فلاں جگہ مسجد ہے، فلاں جگہ مدرسہ ہے، مرکز ہے۔ تھوڑا تھوڑا اپنی زبانوں کو حرکت دیجئے، تھوڑا تھوڑا تکلف فرمائیے، لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچے۔ اور آپ کی دعوت پر ایک بھی نمازی مسجد میں آ گیا تو قیامت کو آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں ثواب لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، سستیاں، غفلتیں اللہ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا